ملک پاکستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہر گزرنے والا دن ہمیں اخلاقی لحاظ سے، انسانی اور مذہبی لحاظ سے تنزلی اور انحطاط کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ معاشرہ دن بدن برائیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور جس قدر ہمارے ہاں کوشش نیکی کو کرنے کی ہونی چاہیے تھی، اس سے کہیں زیادہ تگ و دو برائیوں کو پھیلانے اور اپنانے میں کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہر دوسرے شخص سے پوچھ کر دیکھیں تو وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اصلاحی بات کرتا نظر آئے گا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی۔ جتنی زیادہ ہمارے دانشور، ہمارے مفکرین اس حوالے سے اپنی قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ان مسائل کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، اس سے کئی گنا تیزی کے ساتھ یہ برائیاں معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں کچھ اس کے حل کی طرف دیکھنا ہے، اور حل کا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر ہر طرح کی برائیاں موجود ہیں، عقیدے کی برائی بھی ہے، عبادات کی برائیاں بھی موجود ہیں، ان کے اندر خرابیاں بھی موجود ہیں، اخلاقی حوالے سے، معاشی اور معاشرتی حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، ساری برائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کار سے ختم کیا، آج ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جانا پڑے گا، کہ جب خلیل اللہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں یعنی اہل مکہ میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دینا جو کیا کرے گا؟ ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے گا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرے گا۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقاصد اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور یہ آیت قرآن مجید کی دیگر مقامات پر بھی موجود ہے۔ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ سورۃ الجمعہ میں بھی آتی ہے اور سورہ آل عمران میں بھی آتی ہے، جبکہ جو آیت میں نے پڑھی یہ سورۃ البقرہ کی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا جو مقصد تھا، نمبر 1 اللہ کی آیات کی تلاوت، نمبر 2 لوگوں کو تعلیم دینا، نمبر 3 لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ اچھا، یہاں پر تزکیے کا ذکر بعد میں، لیکن دیگر مقامات پر تزکیے کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تزکیہ کس چیز کا نام ہے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے خرابیاں اور برائیاں ختم ہوں، تو ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرد پہلے اپنی اصلاح کرے۔ دوسروں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس حوالے سے سوچنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں تو بقایا کی انگلیاں ہماری خود کی طرف ہوتی ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے بندے اپنی فکر کر۔ ایک ہے کہ دوسروں کو کہیں کہ برائیوں سے بچیں، اور ایک ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے، تو معاشرہ خود بخود ترقی کرے گا،
معاشرے کے اندر خود اچھائی کا بول بالا ہو. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی وہ تھی تزکیہ نفس. تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے اندر کو پاک کرنا. ایک ہے کہ ہم اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، طہارت، وضو، غسل ہے. ایک ہے کہ ہم اپنی روح کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں. اگر ہم یہ کام کر لیں تو انسان کا ظاہر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی جو آیات میں نے آغاز میں تلاوت کی، یہ سورہ شمس کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کی قسم اٹھاتے ہیں. یہ جو انسانی نفس ہے نا، انسان کا جو اندر ہے، اس اعتبار سے، اس لحاظ سے انسان کی دو قسمیں بنتی ہیں انسانوں کی. ایک قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنی خواہش نفسانی کے غلام ہیں. دل نے کہا اس کی بات مان لی، دل نے کہا مسجد چلے گئے، دل نے کہا سینما چلے گئے، دل نے کہا نماز پڑھ لی، دل نے کہا نہ پڑھی. اپنی مرضی کے غلام. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نفس کی غلامی میں نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ کی غلامی میں ہیں اور نفس کی غلامی سے آزاد ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں ہوتا ہے. اور ان دونوں قسموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات پارہ نمبر 30 میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ پہلی قسم. اور دوسری قسم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اپنے ہی من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہمیں دوسروں کی فکر، لیکن اپنے آپ سے ہم بالکل بے خبر. جس کو آج جدید زبان میں سیلف گرومنگ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. اپنے آپ کو گروم کرنا، اپنے آپ کو نکھارنا، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایسی ایک کھیپ تیار ہوئی کہ جو ہر طرح کی مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹی رہی. اسی بنیاد پر مدینہ کے اندر ایک بہترین ریاست قائم ہوئی. تو اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز ہم اپنے آپ سے کریں گے. یہ فرد کی اصلاح کے اوپر کام ہوگا. تو ہم نے عرض کی کہ نفس کے اور انسان کے تعلق کے لحاظ سے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک نفس کے غلام اور دوسرے اللہ کے غلام جو نفس سے آزاد ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کی کتنی قسمیں بیان کی، تو اس حوالے سے 3 قسمیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی. ایک ہے نفس امارہ، ایسا نفس کہ جو انسان کو برائی کے راستے پر لے کے جا رہا ہے. اس کا ذکر 13ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نا، تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھے اس نے یہ الفاظ بولے تھے کہ بے شک نفس امارہ
کیا ہے؟ جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. لیکن اس سے بچتا کون ہے؟ وَالرَّحِمَ رَبِّي، جس پر میرا رب رحم کرتے. تو عام طور پر نفس امارہ انسان کو برائی کے راستے پر چلاتا ہے. دوسرا نفس وہ ہے کہ جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. لوامہ، ملامت کرنے والا. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا سورہ قیامہ میں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں. یہ نفس لوامہ انسان اگر اس سے برائی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ملامت کرتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور انسان کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے. تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے کہ یہ تیسرا لیول ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے سورۃ الفجر میں کیا ہے. سورہ فجر کی آخری آیات یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو. اب یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے کہ جب انسان اپنے اندر نفس لوامہ کو پیدا کرتا ہے اور اس کو تقویت دیتا ہے، پھر یہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا نفس کیا ہمیں برائیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ طرف سے ہمارا ہے. ہاں ملا جلا رویہ، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن برائیوں کے اوپر پشیمانی بھی ہوتی ہے، تو پھر یہ نفس لوامہ ہے. تو اب یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کا اہتمام کیوں کریں؟ اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ تو محترم بھائی، ضرورت یہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ شمس کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا. مراد اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم اٹھا رہے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ نے اس نفس میں فرما برداری کو بھی ڈال دیا اور تقویٰ کو ڈال دیا اور نافرمانی کو بھی ڈال دیا. اچھا اب آگے فرمایا قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساها، اور نامراد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اسے مٹی میں ڈبا دیا، مطلب ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو اس لیے اللہ رب العالمین اس نفس کی قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہیں. جب انسان کی تخلیق ہوئی نا تو فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ آپ آدم کو پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس پہلے بیان کرتے ہیں، تو آدم کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان کی تخلیق سے پہلے جو دیگر مخلوقات تھی ان کی کیفیت کیا تھی؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار دیا ہے، لیکن فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. انہوں نے ہر صورت میں بات ماننی. اچھا جو جانور ہے، یہ جانور جو ہیں وجود رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ شعور اور وہ عقل نہیں ہے کہ جو انسان کے پاس ہے. جذبات ان میں بھی ہیں، وہ جذبات شہوانی ہو یا غصے کے جذبات ہوں، یہ یہاں پر بھی پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ضروریات بھی ہیں جانوروں کی، کھانا پینا، اور اسی طریقے سے اپنی نسل کی افزائش، یہ تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. تو انسان کو پیدا
مقصد یہ تھا کہ دیکھو اس کی ضروریات بھی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، افزائش نسل بھی ہے، یہ ساری کی ساری خواہشات کا مرکب اللہ کی تخلیق کا شاہکار، اللہ شعور کی دولت سے مالا مال اس کو پیدا کیا اور اس کو اختیار دیا نیکی اور بدی کے اندر۔ اب اگر یہ اللہ کے راستے پر چل کر نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور اگر یہ پھر اس کے باوجود کہ انبیاء آئے، کتابیں آئیں، بتانے والے آئے، ڈرانے والے آئے، اب اگر یہ بدی کا راستہ، برائی کا راستہ، شر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اولئک کالانعام، تو ایسا انسان جانوروں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں، آج ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اس کے لیے تعلیمات نبویہ کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، بندے کا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس شخص میں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی۔ آپ کوئی سویٹ ڈش لیتے ہیں، کوئی مٹھائی لیتے ہیں، وہ بڑی بہترین ہے، اس کے اندر سارے اجزاء ترکیبی موجود ہیں، لیکن صرف میٹھا نہیں، تو کھانے والے کو اس کا کوئی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اصل چیز جس مقصد کے لیے لی تھی وہ تو اس میں موجود نہیں۔ تو ایمان ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کی مٹھاس کیسے حاصل ہوگی کہ جب پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، انسان کے نزدیک سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ماں باپ کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اولاد کی محبت دل میں سب سے زیادہ نہیں ہو سکتی، بیوی بچے بھائی بہن رشتہ دار، ان سب کی محبت انسان کے دل میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آج خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی محبت کو ترجیح دے دی اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہے گا، لیکن عملی طور پر آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، صحابہ کرام تھے نا جن کا تزکیہ نفس ہوا کہ اگر جنگ کے اندر سامنے سگا باپ آ جائے، سگا بھائی آ جائے، تو وہ اس کے اوپر بھی تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ عزیز ہے۔ دوسری بات اسی حوالے سے وہ یہ ہے، اس حدیث میں آپ نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ یہ ہے معیار۔ دیکھو میں کسی سے محبت رکھوں تو اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم، اور حدیث میں کیا ہے، وہ اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے نفرت رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، ایسے شخص کا ایمان مکمل۔ اور تیسری چیز، کفر کو ایسے ناپسند کر دے کہ جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ محترم بھائیوں تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک بنیادی چیز ہے، وگرنہ ہمارے ہاں لوگوں نے خود ساختہ طریقے بنا رکھے، کیونکہ اگر یہ آپ اپنے دین جو ہے وہ آپ لگا لیں فلاں جگہ پر، مخصوص جگہ پر جا کر آپ چلا کر یا ایک مخصوص عمل کر لیں، مراقبہ کر لیں، ہاں جی، تو وہ طریقہ کار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو ہم اپنانے کے لیے بہت کم تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا اصول اس حوالے سے ہم ملحوظ خاطر رکھیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سیلف پیوریفیکیشن کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور کہنے والے نے کہا کہ اگر اپنے دل پر نہیں ہو حکمران، مسخر ہو کس طرح اشارہ جاتا۔ آپ جہاں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں لیکن خود کو مسخر نہیں کر رہے، اپنے دل اور اپنے نفسانی خواہشات کو، تو پھر آپ کس طریقے سے معاشرے کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو اپنانے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.